كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرء من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق علیہ. یہ باب الصدقۃ التطوع، کتاب الزکاۃ، باب الصدقۃ التطوع چل رہا ہے. کتاب الزکاۃ ہے. اور صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، واجبی اور فرضی، اور یعنی غیر فرضی، یعنی کچھ فرض اور نفل تطوع. نفلی صدقات کا بیان چل رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے فرضی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا مسئلہ پورا ہو چکا ہے. حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، اگر عورت اپنے گھر کے کھانے سے صدقہ کرتی ہے، بس نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں، کان لہا اجرہا، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. بما انفقت، چونکہ اس نے کھانے سے نکال کر کے صدقہ کیا ہے. وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، اور اس کے شوہر کو بھی ملے گا، چونکہ شوہر نے کمایا ہے اور لا کر کے بیوی کو رکھنے کے لیے دیا ہے. اناج غلہ کھانے پینے کے سامان اس نے خریدا ہے. وَلِلْخَادِمِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور عورت خازن یعنی کیا کہتے ہو اس کو، جو نوکر سمجھ لو، نوکرانی، نوکر، غلام سمجھ لو، اس کو ثواب ملے گا اسی طرح سے.
اور ان میں سے کسی ایک کا اجر و ثواب گھٹا کر کے اللہ دوسرے کو نہیں دے گا. 3 ایک صدقے سے 3 آدمی ثواب پائے. شوہر کمانے کی وجہ سے، بیوی دینے کی وجہ سے، اور نوکر غلام باہر جا کر کے فقیر کو پکڑانے کی وجہ سے. ہاں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ اختیار دیا ہے. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. اگر کسی کی بیوی ان شرطوں کے ساتھ صدقہ کرتی تو اس کو خوش ہونا چاہیے، ڈانٹ پھٹکار نہیں کرنا چاہیے. بس اوقات گھر میں لڑائی ایسے جی اب وہ مال تو الگ ہے، ہاں وہ بھی آ رہا ہے. یہ جو کھانے پینے کے سامان، اناج لا کے رکھ دیا، چاول رکھ کے رکھ دیا، تیل رکھ دیا ہے، من طعام ہے نا، من طعام بیتی، اپنے گھر کے کھانے والی چیزوں میں سے سبزی ہے کھانے پینے کی. کبھی شوہر باہر رہتا ہے، گھر میں کوئی انتظام کر دیا، سبزی لگی ہوئی ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں پھل فروٹ آم وغیرہ کا سیزن آتا ہے، تو اب کوئی ضروری نہیں کہ عورت ہر چیز پوچھے، ٹیلی فون کرے بھائی 1 درجن آم پڑوسی کو دینا ہے، دے دوں کہ نہیں دے دوں. سمجھیے نا. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا اختیار دیا ہے. اس سے ایک بڑی چیز تو یہ کہ واقعی وہ عورت بہت خوش رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے غریبوں کو مدد کرتے رہے، اور شوہر اس کا کبھی اعتراض کرنا، غصہ نہ ہو. تجربہ کریں گے، دیکھیں، خوش ہوتا ہے. عورت بہت خوش رہتی ہے. عورت کی بھی خواہش ہوتی، تمنا ہوتی ایک ایمان والی کی صدقہ خیرات کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول نے اتنی اجازت دی کہ گھر میں کھانے پینے کی جو سامان لا کر کے شوہر نے رکھا ہے، اناج ہو گل، اس میں سب کچھ آ گئی. یہاں اناج، غلہ، سبزی، اور اس طرح سے آج تیل، سب یعنی کھانی ہے. تو اگر اس میں سے عورت کسی کو دیتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہی شرط سمجھنا ہے، من غیر مفسدۃ. یہ شرط کیا ہے کہ نقصان نہ پہنچاتی ہو. نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو. یعنی ایک تو یہ کہ 5 کلو کی ضرورت ہے آپ کو پکانے کی، مہمان زیادہ ہے، اب اس میں سے عورت 1 کلو نکال کر کے کسی کو دے دے تو نقصان کیا نا. اب آپ کہیں میں تو کل پورا 5 کلو کے لے کے آیا تھا، 25 آدمی کی بریانی پکانی تھی، ہم تو 5 کلو لے کے آیا تھا، 4 کیسے ہو گیا؟ نہیں، پڑوسی کو میں نے 1 کلو پہنچا دیا، نقصان پہنچایا نا. اب شوہر بھی غصہ ہوگا. لیکن 5 کلو ہے، اسی میں سے اگر 1 گلاس، پاؤ کلو، آدھا کلو نکال کر کے دے بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ گئے نا. اس ایک شکل تو. دوسری یہ کہ انما الاعمال بالنیات، شوہر کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، اس کے مالی نقصان پہنچانے کا مقصد نہ ہو، تب تو کچھ نہیں پائے گی، نیت اس کی خراب ہے. آگے بات سمجھے نا. یہ تو ہے. اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کریں جس میں ہے کہ 1 درہم 3 آدمیوں کو جنت میں لے گیا، تو پتہ چلا کہ مالی. اب شوہر ایک عقل مند ہے، سنجیدہ، تو بھی اگر کہیں کھلا پیسہ اس کے پاس آتا ہے نا، جیب میں سکے آتے ہیں، کوئی نہ آتا ہے، تو اس کو لا کے کس کو دے دیتا ہے؟ گھر میں دیتا ہے، بیوی کو دیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی مانگنے والا آیا تو 10 کی نوٹ کہاں 1 درہم اٹھا کے دے دیتے.
یہ معاشرے میں عورت کو اتنا اختیار دیا گیا ہے. غیر مفسدہ کا مطلب سمجھ گئے نا, اس کو فساد, اس میں کیا کہتے ہیں, نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو, نقصان نہ پہنچائے, اخلاص ہو, نیت ہو اور شکر گزاری ہو, دینا ہے فی سبیل اللہ تو اس شرط کے ساتھ وہ عورت دے دے کھانے پینے کے سامان یا درہم دینار اس طرح سے دے دے تو کوئی مداخلہ. کوئی مشکل کیا ہوتی ہے جہاں عورت بہت زیادہ نقصان پہنچا جائے. نہیں سمجھے کیا خیال ہے؟ کتنی طلاقیں ہوئی, کتنے گھر میں بگاڑ پیدا ہوئے. شوہر بیچارہ بچا بچا کر کے بیٹی کی شادی کے لیے جمع کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن میڈم نے بیچا اور چپکے سے شوہر کو پتہ نہیں کہاں ڈال دیا. بولو, ڈال دیا نا. کتنے گھر ایسے اجڑے ہیں, کتنے گھر. یہاں دبئی میں آدمی کام کرتا ہے, میڈم نے وہ لگا دیا. لازمی چیز ہے. اب بات کب کھولی؟ جب اندر ہو گئی, آمدنی بند ہو گئی, بیٹی کی شادی آ گئی. میں نے تو بیٹی کی اتنے زیورات بنا کر کے رکھے تھے, پیسے کہاں گئے؟ نہیں تو میں نے اس میں لگا دی تو کیا کروں. یہ مفسدہ ہے. تو اتنا ہی خرچ کرے جس سے شوہر کو کوئی تکلیف نہ ہو, نقصان و خسارے میں نہ جائے. اگر زیادہ کی ضرورت ہے تو آپ شوہر سے پوچھ لیں. اور ایک دیندار امانت دار شوہر جس کو اپنی بیوی پر اعتماد ہوگا, کبھی ایسی بات آ بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ شوہر انکار کرے گا. چلو بھائی ہم سے نہیں مانگی, اس سے آ کر کے مانگی ہے, کوئی پڑوسی نے دے رہی ہے تو اس کو دے دو. آگئی بات سمجھ میں؟ تو ثواب کتنے کو ملا؟ 3 کو. شوہر کو ثواب ملا اللہ نے کمانے کی وجہ سے, چونکہ مال اس کا ہے, ٹھیک ہے نا. بیوی کو ملا, شوہر نے لا کر کے کس کو دیا؟ بیوی کو. بیوی نے حفاظت کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ رکھا, ٹھیک ہے نا. اب کوئی مانگنے والا آ گیا, حاجت مند. اب کوئی مانگنے والا نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے پاس پڑوس میں ضرورت ہو, پاس پڑوس میں. واللہ آپ کیا جانتے ہیں, کبھی گاؤں کے اندر یا شہروں میں بھی کہیں, کبھی آپ کے کوئی بیچنے والا یا بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں, چاکلیٹ ہے, بھیجتے ہیں نا گھوم گھوم کر کے اپنے یہاں. واقعی غریب ہے تو اس کے بچے روتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دے دیا. کھیلتے ایک ساتھ بچے ہیں, لیکن آپ کی بیوی کے پاس آپ پیسہ رکھا ہے, اس نے دے دیا, بیوی نے خرید کے بچوں کو دے دیا. اب وہ غریب عورت جو ہے اس کے بچے رو رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. اب کیا ہے, کتنا ہے, 5 روپے کی وہ ہے, 5 روپے کی نکال کے دے دیا, کوئی بات. تو ایسے بھی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک امانت دار, ایک دیندار شوہر جس کو اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ ہے, کبھی روکے گا نہیں. اپنے یعنی مانگنے والا تو نہیں ہے, لیکن پڑوس میں کسی رشتے دار میں تنگی ہوگی, اس کو پریشانی ہے. آپ یہاں ہیں, آپ کی بیوی کو پتا چل گیا انڈیا میں کہ ہاں فلاں عورت بہت زیادہ پریشان ہے. اب ٹیلی فون کرے یا کب کریں, کب بات چیت ہو, تو اگر اتنا ہی آپ نکال کر کے اس کی مدد دے جتنے میں کوئی نقصان اور خسارہ, ایسا نہ ہو کہ ہم پورا بینک ہی صاف کر نکال کے دے دیں, جمع پونجی آپ ختم کر دیں. تو اسلام میں مانگنے والا ہو یا گھر والی کو پتہ چل جائے کہ ہاں فلاں کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے, یا فلاں کے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے, یا ایمرجنسی میں فلاں کے ہاں بیماری آ گئی ہے, تو ان تمام حالات میں عورت چاہے کھانے پینے کی چیزیں دے دے یا سامان دے دے, اسی طرح سے کپڑا دے دے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت کو دینے کا ثواب ملے گا. سمجھ گئے نا. عورت نے امانت داری کے ساتھ محفوظ رکھا اور دے بھی رہی ہو, تو امانت داری کے ساتھ شوہر کی ناراضگی اور اس کے مال کو نقصان پہنچانے سے بچانے کی بھی
فکر ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، دو کام کیا. ایک تو شوہر کی یعنی نقصان سے بچانے کی فکر ہے، اور نمبر 2 نکال کر کے غریب کو دے دیے. ٹھیک ہے نا، 2 ہو گئے. لیکن ممکن ہے کہ سامنے باہر جو مانگنے والا آیا یا جس کو پہنچانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی وہاں تک نہ جا سکتی ہو. عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں، بچے کو دے دیا، دیکھو باہر اس کو پہنچا دینا. نوکر ہوتا ہے تو شوہر کو کمانے، بیوی کو شوہر کے مال کی امانت داری کی طرح حفاظت کرنے اور صدقہ کرنے کا ثواب. لیکن عورت نہیں جا سکتی، اس لیے غلام کو جو دیا، نوکر کو، اس کو جو مانگنے والا ہے، جب فلاں جگہ پہنچا دو، تو اس نے نہ کمایا اور نہ صدقہ کیا، صدقے کو دوسرے کے ہاتھ تک پہنچا دیا. تینوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، لیکن تینوں کے اجر ایسا نہیں کہ ہاں شوہر کو یا بیوی کو جتنا ثواب دینا تھا اسی کو 3 میں تقسیم کر دیا. نہیں سمجھے، تقسیم نہیں کیا. من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، صدقہ کا جتنا ثواب ہے شوہر کو پورا دے گا، بیوی کو پورا دے گا، اور نوکر کو بھی جو تعاون کر رہا ہے اس کا جتنا اجر و ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں کہ ہاں تینوں کو برابر ہی دے، کیونکہ تینوں کی محنت بھی تو الگ الگ ہے. شوہر کی اور بیوی کی جو محنت ہے، شوہر کی کمانے کی، بیوی کی حفاظت کرنے، امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنے کی، یہ جو ہے، اور ایک غلام ہے جا کر کے نوکر کسی کے ہاتھ میں رکھ دے رہا، تو دونوں میں فرق ہے. ہر ایک کا الگ الگ ثواب ہوگا، لیکن ہر کا جو ثواب اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں کسی گھٹائے گا نہیں، پورا دے گا. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو بہت سارے کیس ایسے آتے رہتے ہیں، سمجھ گئے نا، اور کہ شوہر کبھی کبھار غصہ ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتے، مقدار میں کچھ زیادہ، یا کسی عورت بغیر بتائے ہوئے کبھی میکے کو پہنچا دے رہی، کبھی بہن کو دے رہی ہے کسی. یہ سب بہتر ہے شوہر سے پوچھ لینا، سمجھ، بلکہ اپنا مال ہے تو جب بھی عورت کو پوچھ لینا چاہیے. کیوں؟ صدقہ بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن شوہر کو کسی اور کے ذریعے پتہ چل گیا تو پھر کتنی ناراضگی ہوتی ہے. اور پھر یہاں حدیث نہیں ہے، دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما، شوہروں کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ان حق ما یکرم به الرجل علیہ الرجل ببنتہ و اختہ. یہ بڑی لڑائی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو شوہر کو بھی غصہ نہ آئے اور شوہر کھلی اجازت دے گا. اللہ نے کیا فرمایا، ان حق ما یکرم علیہ الرجل ببنتہ و اختہ او کما قال علیہ السلام. سب سے زیادہ انسان اکرام کا، احترام کا، تحفے تحائف کا جو مستحق ہوتا ہے اپنی بیٹی اور بہن کی وجہ سے. حدیث سمجھ آئی نا؟ سب سے زیادہ انسان تکریم کا، تعظیم کا، تحفے کا، تحائف کا، لینے دینے کا سب سے زیادہ جو تکریم کی چیز ہوتی ہے کیا، کہ آدمی کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی سے. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تمہارے بھی سمجھ نہیں آیا؟
یعنی انسان اپنے بیوی کے باپ یا بیوی کے بھائی بہن کے ساتھ احسان کرے. ایسا سمجھ میں شوہر آدمی اپنی بیوی کی ماں اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ احسان کرے، لینے میں، دینے میں، گفٹ میں، خدمت میں، تقریب میں، یا اپنی بیوی کی بہن اور بھائی کی بیوی کی بہن سالی، بھائی سالہ. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آدمی اگر تکریم و تعظیم کا مستحق ہوتا ہے تو اپنی بیٹی اپنی بہن کی وجہ سے. ایک ایسی حدیث ہے یہ، اگر یہ سارے شوہروں کو معلوم ہو جائے تو بیوی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شوہر خود ہی اپنی بیوی سے کہے گا اتنے اپنے ابو کو پہنچا دو، اتنا اپنی بہن کو پہنچا دو، اتنا اپنے بھائی کو پہنچا دو. کیا خیال ہے؟ کیوں آپ کے اوپر یعنی سسر کا بھی حق بنا، ساس کا بھی بنا، سالے کا بھی بنا، سالیوں کا بھی بنا. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی اور حوصلہ افزائی. اور پھر شوہروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عورت کی اس فراخ دلی لینے دینے سے شوہر کی بھی عزت سسرال والوں کی نگاہ میں بڑھتی ہے کہ ہاں ہمارے بیٹی کا ہسبینڈ جو ہے وہ یعنی سب کا خیال. تو یہ عزت کی چیز ہوتی ہے. اور دیکھو صلہ رحمی الگ چیز ہے، رشتہ ناتا الگ چیز ہے. تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ عجیب سی بات، دو چیزیں یہاں بتاؤں. ایک تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ کبھی کبھار بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا بیٹے کی غلطی ہوتی ہوگی. کبھی کبھار بیٹے کے ماں باپ کچھ اتنے سخت اور لا علم ہوتے ہیں کہ اگر معمولی سا کچھ لین دین کا سلسلہ شروع کر دیا اپنے سسرال میں تو بس ماں بیٹے کے ماں باپ اب اس کو برداشت نہیں کرتی. بیوی نے پٹی پڑھائی، ساری کمائی کہاں دیتا جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے سامنے جو کیس آتے ہیں اتنے، بس شادی ہوئی، بس بیوی نے کچھ پٹی پڑھا دی اور کس کا ہو گیا؟ یہ سسرال کا ہو گیا. نہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ ہاں آپ کے معاملات میں کچھ کمی نہیں کر رہا ہے، لیکن ادھر بھی اس کے سسرال والوں کا بھی حق ہے. بیوی بھی، بہو بھی چاہتی ہوگی کہ ہاں ہمارا شوہر کماتا ہے، ہم میکے جائیں تو اپنے ساس کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں حاجت مند ہو تو ڈبل ہے، اگر حاجت نہ مند ہو جب بھی یہ دینا. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ہوا، لیکن شوہر کو اتنا خیال رکھنا چاہیے دینے میں، یا بیوی کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ میکے والوں کو اتنا نہ پہنچائے جس سے شوہر کا نقصان ہو یا شوہر کے اوپر دوسری ذمہ داریاں جو ہیں وہ متاثر ہوں. ایک چیز تجارت ہے. اور ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے، شاید آپ کے ہاں نہ ہو، ہمارے بہت سارے کچھ قومی یا برادری یا علاقائی چیز ہوتی ہے کہ سسر جو ہوتا ہے، سسر، ساس، خصوصاً سسر، سالے، یہ اپنی بیٹی اور داماد کے ہاں کھانا نہیں چاہتے، نہ ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں. معلوم نہیں معلوم؟ پانی نہیں پیے گے، ہندوانی جیسا. پتہ نہیں تمہارے یہاں لوگ یہاں نہیں ہے، ساؤتھ شمالی ہند میں بہت زیادہ ہے. یہ پورے ہوئے علاقے میں شمال پورا اس میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی آئے گا بیٹی سے ملے گا تو کچھ تو ایسے جاہل ہیں، آئے گا تو بیٹی سے وہاں نہیں ملے گا بلکہ کہیں اور بیٹھے گا، بیٹی آئے وہاں سے مل جائے. کیوں؟ ابھی بیٹی کے گھر کا پانی، کھانا سب کچھ حرام ہے. یعنی ہم بتائیں اپنے ہمارے خاندانی
اچھا حلال کب ہوگا معلوم ہے؟ حلال کب ہوگا؟ یہ ساری جہالت، بیٹی نکاح کے بعد سے لے کر کے بیٹی سسرال گئی، وہ دادی نانی بھی بن جائے تو بھائی اور باپ ابھی اس گھر کا پانی اپنے اوپر، کھانا پینا دور، پانی پینا بھی حرام ہی سمجھتے ہیں۔ کب حلال ہوگا؟ وہ حلال ہونے کی ایک وقت مقرر ہے۔ جب ایک مرتبہ شوہر یعنی بیوی کے باپ کو یا بھائی کو اتنا زیادہ ہو کہ ایک مرتبہ دوبارہ جیسے بارات آئی تھی نکاح میں، ایک چھوٹی بارات، دولہا اپنا داماد اپنے چند دوست احباب کو لے اور اب بلایا جائے، سسر صاحب بلائیں گے، اب دوبارہ آئے گا، کھائے گا، کھلائے گا، اب جو ہے اب سسرال بیٹی کے ہاں کھانا پینا اب حلال ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے ایک رشتے کے چچا لگتے ہیں، مر گئے لیکن سسرال نہیں گئے، کبھی سسرال گئے نہیں۔ اچھا داماد بھی نہیں جا سکتا، داماد بھی سسرال نہیں جا سکتا۔ جب ایک مرتبہ دوبارہ بارات 10-20 سال کے ہے، اب داماد کے لیے راستہ کھلتا ہے کہ اپنے سسرال جائے، ساس سسرے کے ہاں جائے۔ یہ پورا راجستھان، یہ یو پی اور یہ بہار میں تو نہیں کرتے، ایک عجیب سے خباثت ہے، جہالت اور لا علمی۔ ہمیں معلوم ہے بیچارے انتقال کر گئے بوڑھے ہو کے، لیکن سسرال نہیں گئے۔ بیوی بیچاری تمنا رکھتی تھی کہ کاش ہمارا شوہر ایک مرتبہ ہم کو لے کے ہمارے ماں باپ کے یہاں جاتا نہیں۔ کیوں؟ لڑکی کا باپ غریب تھا، اس کے بعد اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہاں بامبے میں ایک اچھی کمپنی کا کام کرنے والا داماد اس کو بلائیں اور پھر دوبارہ گھڑی پہنائیں، کچھ جہیز دیں، کچھ وقت۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو یہ ناجائز حرام ہیں۔ اور بات یہاں سے نکلی تھی کہ عورت کو اتنا اختیار اسلام نے دیا ہے، غریب، مسکین، محتاج، رشتہ دار، رشتے ناتے، میکا، غیر موقع، سسرال، اگر اتنا وہ کسی کو ضرورت کے وقت دے دے جتنے میں شوہر کا کوئی نقصان اور تنگی نہیں ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو عورت کو اتنا اسلام نے اجازت دیا ہے، اور شوہر کو بھی اتنا فراخ دل ہونا چاہیے اور اتنا اجازت دینی چاہیے کہ اب کسی کو 5 درہم دینا ہے تو ٹیلی فون کر کے پوچھے اجازت ہے یا کہ نہیں۔ عورت اپنی اس کے بہت گھٹن سمجھتی ہے اور سمجھے گی عورت کی ہماری کوئی قدر شوہر کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہاں سے ایک بہت بڑا اسلامی اصول اس حدیث سے ثابت ہوا۔ ہاں، قرآن پاک تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرو نیکی اور تقوی کی بات پر۔ نیکیوں پر ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون کرنے پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک کا کمایا ہوا مال ہے، مال کا اصل مالک کون ہے؟ شوہر ہے، لیکن بیوی بھی ثواب پائی اور نوکر بھی پائے۔ کیوں؟ انہوں نے شوہر کے مال کو صدقہ کرنے پر تعاون کیا ہے۔ بیوی نے امانت داری کے ساتھ محفوظ رکھا اور اجر و ثواب کی نیت سے کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں دوں تاکہ ہمیں ثواب ملے، بلکہ دیتی ہے اس نیت سے کہ ہم کو، ہمارے شوہر، ہمارے بچوں کو ثواب ملے۔ تو یہ تعاون کر رہی ہے، لازمی چیز ہے۔ اگر شوہر آفس میں ہے، پاس پڑوس کے حاجت مند آئے مانگنے کے لیے، بیوی گھر میں ہے، تو اللہ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب اس آیت پر عمل کرنے کے لیے عورت کب عمل کرے گی؟ جبکہ شوہر کی طرف سے اتنا اجازت، تو اس حدیث کی روشنی میں کہ ہاں بیوی کو اتنی اجازت دے رکھا ہے، اور معاشرے میں معلوم ہے کہ ہاں ایسی چیزوں کے
لینے دینے میں شوہر کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، شوہر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. چلو اگلی حدیث. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود فقالت یا رسول اللہ انك امرت اليوم بالصدقہ وكان عندي حلي لي فأردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاءت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام ہے. عقیدے والی بحث میں بات گزر چکی ہے جو تعویذ باندھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود، زینب یعنی عبداللہ بن مسعود کی بیوی آئی. فقالت یا رسول اللہ انک امرت اليوم بالصدقہ، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. وکان عندی حلی لی، اور میرے پاس ایک زیور ہے. حلی کہتے ہیں زیور جانتے ہو نا، گہنا کیا جویلری تو ہی ہے، تو جویلری کے علاوہ کیا چاندی کی تو بھی ہو سکتی ہے. حلی کہتے ہیں وہ سونے چاندی کی چیزیں جس سے عورت جو زینت کے لیے استعمال کرتی ہے، ہاتھ میں، کان میں، گلے میں، اس کو کہا جاتا ہے حلی. اور جویلری تو بالکل کیا ہے، اصل تو سونا ہے، لیکن غالباً وہ کیا کہتے ہیں، اب اس کی کئی قسمیں کر دی گئی ہیں. ایک تو کیا ہے اوریجنل اور دوسری آرٹیفیشل. کیا ہاں الگ زیورات کو تو میرے پاس ہے. فأردت ان اتصدق بھی، تو میں نے سوچا ہے کہ اسی کو صدقہ کر جاؤں. اللہ اکبر، دیکھو کتنا جذبہ تھا. فأردت ان اتصدق بھی، تو میں چاہتی ہوں کہ آج میں اسی زیور کو صدقہ کر دوں. لیکن فزعم ابن مسعود نے، ان کا خیال یہ ہے کہ انہ وہ اور ان کے بچے سب سے زیادہ ہمارے صدقے کے مستحق ہیں، تو کیا کروں، میں ان کو صدقہ دوں کہ نہیں دوں. اچھا، بعض روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے صدقے کا اعلان کیا اور صدقے کی بڑی رغبت دلائی. آپ تو چلے گئے گھر، لوگ اپنے اپنے گھر گئے. حضرت زینب زوج عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ کرنے آئی گھر، اور نیب زیور چلی جا رہی ہیں. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے صدقے کا حکم دے، صدقہ کرنے جا رہا ہوں، یہ زیور ہے. کہا ادھر لاؤ، ہم کو دو. کہتے ہیں نہیں، کیسے تمہارے لیے حلال؟ کہا میں مستحق ہوں، ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، لاؤ. کہا کہ نہیں، جاؤ. نہیں کسی حلال ہے کہ حرام؟
جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو، اگر اللہ کے رسول اجازت دے دیں گے تم کو تب میں دوں گی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا پوچھنے کے لیے، تم جاؤ۔ کہتی ہیں میں آئی تو پتا چلا کہ کئی عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ تو سب کا سوال وہی تھا جو میرا تھا۔ اس سے دیکھو عورتوں میں صدقہ کرنے کا سب عورتیں آئی، کوئی بات نہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کی بڑی ویلو تھی۔ خادم گیا، یا رسول اللہ زینب آئی ہیں۔ اللہ سمرا ایو الزیانی، جمع کر کون سی زینب؟ کہا زینب امرات ابن مسعود، آپ کے خادم عبداللہ بن مسعود کی بیوی آئی ہوئی ہے۔ لائن لگی تھی، اللہ کے رسول نے بلایا کیا ہے؟ اللہ کے رسول میرا نہیں، یہ سب پیچھے بھی وہی کھڑی ہے، ایسے ایسے میرے ساتھ حادثہ پیش آیا، آپ نے صدقہ کرنے کو حکم دیا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اتنا آپ نے رغبت دلایا، اتنا جو صاحب بیان کیا، تو میں سوچتا ہوں جو زیور ہے پہنوں گے نہیں اس کو صدقہ کر جاؤں۔ اللہ اکبر، عورتوں میں ذرا دیکھو جذبہ، صدقہ کر جاؤں۔ تو نکل رہی تھے، عبداللہ بن مسعود تھے ہم کو دے دو کیونکہ میں ان کا مستحق ہوں۔ تو کیا واقعی عبداللہ بن مسعود اپنے شوہر کو دے دوں گا، وہ ہیں اور ان کے بچے بہت ہیں، تو کیا ہمارا صدقہ ہو جائے گا؟ اللہ سن فرمایا صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، دے دو۔ صدق ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے بالکل صحیح کہا۔ سب سے زیادہ وَزَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَن تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِ، تمہارے شوہر عبداللہ اور یہ تمہارے بچے جو گھر میں ہیں سب سے زیادہ تمہارے صدقے کے مستحق یہ ہیں، اگر ان کو تنگی ہے تب۔ قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، یہ صدقہ نفلی تھا یا فرضی تھا؟ زکوٰۃ، لیکن صدقہ بھی کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء، ہاں، فاما من اعطى، تصدقہ بھی آئے نا قرآن پاک میں کئی جگہ۔ تو زکوٰۃ صدقہ ایک عام لفظ ہے، صدقۃ المال، صدقۃ الفطر ایک عام چیز ہے۔ کیا تھا اصل میں یہ؟ ایک تو یہ ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یا نفلی صدقہ تھا یا فرضی صدقہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے بہت ضروری، کیا عورت اپنے شوہر اور شوہر کے بچوں کو یا اپنے بچوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ سمجھیے نا، یہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ کہ نہیں ادا ہو جائے گی؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، نفلی صدقہ تو ہو جائے گا، نفلی صدقہ، ایک عورت نفلی صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شوہر یا بچے زیادہ محتاج ہیں، لازمی چیز ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ تمہارے صدقے کے سب سے بڑے مستحق کون ہیں؟ تم خود ہو، پھر اس کے بعد جو تمہارے جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، یہ تو ہے ایک قول یہ ہے۔ لیکن فرضی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، کیوں؟ انما الصدقات للفقراء، وہ غریبوں کا حق ہے،
اگر بیوی اپنے ہی شوہر کو زکوٰۃ دے تو ممکن ہے کہ شوہر کے پاس بیوی کی زکوٰۃ آ جائے تو اسی زکوٰۃ سے شوہر اپنی بیوی کو کپڑا بھی بنائے، کھانے پینے کا سامان بھی لائے، تو زکوٰۃ شوہر کے گئی اور شوہر کے تھرو پھر اسی کے پاس کھانے پینے کی شکل، ایک شکل ہی ہے۔ آگئی بات سمجھیں؟ اس لیے کہتے ہیں فرضی زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور نفلی صدقہ دے سکتی ہے۔ علماء کی ایک دوسری جماعت ہے اور اس میں بھی اچھے خاصے علماء کی تعداد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اپنی بیوی، عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ دلیل یہ حدیث، اور کہتے ہیں کہ یہ کہیں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ نفلی تھا یا صدقہ نفلی تھا یا فرضی تھا، صرف تخمینہ لوگوں نے لگایا ہے۔ اب یہاں جو حضرات کہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، تو یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر بچے ہیں شوہر کے دے گی تو بچے بھی تو کس کے ہوں گے؟ دونوں کے ہیں، تو عورت اپنی زکوٰۃ کس کو کھلا رہی ہے؟ اپنے بچے کو۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں کے مطابق لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جو بچے تھے زینب کے نہیں تھے، کچھ یتیم بچے تھے جن کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لے لیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے۔ بات ہوگی نا؟ تو اب شوہر کا کوئی نفقہ بیوی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ تو ہے، لیکن بیوی کے اوپر شوہر کا نفقہ نہیں ہے۔ اب اگر بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، شوہر مستحق ہے، فقراء میں سے ہے، کسی ایسے انسان کو زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے کہ جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہو، بھائی سمجھ نہیں؟ اب شوہر لے لیا، شوہر اس کا مالک ہو گیا، بیوی نے زکوٰۃ کس کو دے دیا؟ شوہر کو، شوہر مالک بن گیا۔ اب شوہر جب مالک بن گیا، تملیک ہو گئی، بدل گئی، تو اب شوہر اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں پر کرے یا کوئی بھی کرے۔ علماء محققین کی ایک بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے کہ بے وقت ضرورت اگر شوہر محتاج ہے، غریب ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہاں کئی مسائل پیش آئے یہاں، اور ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی عورت اپنے کاروبار سے رہتی ہے یا میکے سے اس کو بہت جائیداد وغیرہ ملی، پیسے ہیں، شوہر کبھی یہاں مقروض ہو جاتا ہے، بڑی مشکلات میں آ جاتا ہے، اور بیوی کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کا قرضہ ادا کر سکتی ہے۔ تو اگر ایسی حالت ہے اور شوہر کے پاس زکوٰۃ، صدقات، فرضی نفلی جو بھی ہو، اگر وہ اپنے شوہر کا قرضہ ادا کرا سکتی ہے تو ادا کرا دے اپنی زکوٰۃ سے، یا شوہر کو دے، شوہر ادا کر لے۔ یہ اکثر اہل علم کے نزدیک جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ان علماء محققین کی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی
کہ فرضی ہے یا نفلی، کوئی تفصیل نہیں. فرمایا کہ اگر عبداللہ اور ان کے بچے زیادہ محتاج ہیں تو تم اپنا صدقہ کس کو دے دو، زیادہ تمہارے صدقے مستحق تمہارے شوہر تمہارے بچے ہیں. چلو، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے. چلو، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم متفق علیہ. دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے، سمجھ گئے نا. اور آج بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الرجل یسأل الناس، آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. کچھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بر صغیر میں اور کچھ یہاں بھی ایسا ہو گیا کہ ایک قوم ہے جس کا پیشہ ہی مانگنا ہے. ان کا لڑکا کتنا بھی کمائے، کتنی بھی آمدنی ہو، جائیداد پراپرٹی بھی ہو، لیکن ان کا پیشہ ہے کیا؟ مانگنا. وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہی حالانکہ وہ قطعاً مستحق نہیں ہیں لیکن مانگتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی ان کا کام ہے فلاں، ان کی ذمہ داری فلاں، ان کا پیشہ فلاں، ہمارا پیشہ ہم بھی محنت کرتے، کون لا کر کے ہم کو دے جاتا ہے؟ ہم بھی تو جا کر کے مانگتے ہیں. اور نعوذ باللہ ایک اور مانگنے والے ہمارے اور آپ کے ہاں درگاہ والے وہ بہت سارے لوگ ہرا کپڑا پہنیں گے، لٹکائیں گے درگاہ والا، اور خواجہ کے نام پر مانگتے ہیں، خواجہ غریب نواز، اور کہتے ہم ان کی نسل سے ہیں. دیکھیں، چاہے کسی کے نسل سے ہو لیکن مانگنے کا پیشہ کوئی نہیں بنا سکتا. لا یزال الرجل، آدمی برابر بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے، حتی یأتی، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. زندگی بھر یہ مانگتا رہا، ہاتھ پھیلاتا رہا، لیکن مانگنے کی دو شکلیں ہیں جس کی تفصیل اگلی حدیث میں آئے گی. بلا ضرورت اگر انسان کو کوئی مشکلات، کسی پریشانی میں ہے، جیسے کہ آگے آ رہی حدیث کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے آدمی کو اجازت دی ہے کہ تم سوال کر سکتے ہو. ان میں سے کیا ہے؟ من تحمل حمالتن، ایک نے کسی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، کسی کی ذمہ داری، کسی غریب کی پرورش کی، یتیم کی پرورش کی، یا کوئی اور ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، تو اس کے لیے اتنا مانگنا جائز ہے جتنے میں اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو استکثار یعنی مال بٹورنے، مال بڑھانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو مال کو بڑھانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا مال بڑھائیں، جو سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، جب آئیں گے تو ان کے چہرے پر معمولی سا بھی گوشت نہیں ہوگا. ہاں، یہ سب گوشت ہے نا، یعنی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. یہ علامت و نشانی ہوگی کہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر مال اکٹھا کرنے اور بٹورنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ بھیک مانگتا تھا، سوال کرتا رہا. یہ بڑی شدید وعید ہے
اسی لیے ان احادیث کی روشنی میں ناجائز اور حرام قرار دیا گیا اس قسم کا مال اکٹھا کرنا، سوال کرنا اور بھیک مانگنا۔ اب آپ جانتے ہیں، تعجب کریں گے، ابھی پچھلے سوالوں میں کچھ آیا تھا کہ آج انڈیا کے اندر پاکٹ مار اور دوسری سٹی میں جا کر کے بھیک مانگنے والے پلین کا سفر کر رہے ہیں۔ پلین سے جائے گا بڑی سٹی میں اور وہاں رہے گا اور بھیک مانگے گا اور پھر سفید پوشاک پہنے گا، واپسی مال اکٹھا پھر واپس آئے گا۔ اب جب حالت یہاں تک ہو جائے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو صرف ہڈیاں ہوں گی، چہرے پر کوئی گوشت اور چمڑا ہوگا ہی نہیں، اور اعلان ہوگا، ایک علامت ہوگی کہ یہ انسان دنیا میں محنت اور مزدوری کرنے کے بجائے، آپ حضرات وہاں پڑھ چکے ہیں، کیا کہتے ہیں عقیدے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھو، بھیک مانگنے سے اچھا ہے چھوٹا سے چھوٹا ذریعہ معاش محنت کرنے کا۔ آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ محدثین میں بہت سارے حضہ موچی کا کام کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، کام کس کا کرتے تھے؟ موچی کا، حضہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قدوری یعنی کمہار سمجھتے ہو نا، مٹی کا برتن۔ کتاب آج انڈیا پاکستان میں کوئی مدرسہ نہیں جہاں وہ کتاب نہ پڑھائی جاتی درس کے نا، فقہ کی کتاب ہے قدوری، سمجھ گئے نا۔ علامہ البانی جو تھے ساری زندگی وہ کیا گھڑی ساز تھے، یہ تو بہت بعد میں چھوڑے ہیں، اور ابھی بڑھاپے میں کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوا۔ میں مجلس میں تھا کہ یہ گھڑی جو بعد مسجد میں ٹانگی وہ گھنٹی، ہاں تو البانی صاحب کہتے ہیں ناجائز ہیں، کہا کہ ہم کو دکھا اس کو ہم صحیح کر دیں، کبھی گھنٹی نہیں بجے گی۔ یہاں عبارات میں ایسے تب کہہ رہے تھے، البانی صاحب ایسے تھے۔ یہ علم خودداری بڑی چیز ہے، پیشہ اس لیے توحید عقیدہ شرح السنہ میں ویڈیو، ہاں اچھا، ہاں یوٹیوب پر ویڈیو ہے، وضاحت کے ساتھ شرح السنہ میں کہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے محنت سے کما کے کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، سوال نہیں کرتے، گرچہ پیشہ کتنا ہی چھوٹا ہو، نائی ہو، حلاق ہو، ہم نے کہا موچی ہے، کمہار ہے، سبزی فروز ہے، بقال سبزی بیچنے والا ہے، زیات ہے، تیلی ہے، زیات تیلی ہے، لیکن بڑی بڑی حدیثیں محدثین ہیں میں سے زیات۔ تو انسان ہمیشہ کوشش کرے بیٹھ کر کے نہ کھائے، کسی پر بوجھ نہ بنے، نہ مانگ کر کے کھائے، کوشش کرے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا مال کھائے، اور رزق حلال کے لیے اگر چھوٹا سے چھوٹا کام بھی، مولانا ابو محمد ابراہیم آروی کے بارے میں بتایا تھا، ہاں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، کلی کا کام، مدرسہ جب مدرسہ احمدیہ سلفیہ جب قائم کیے، اور ماشاء اللہ ہندوستان کا پہلا مدرسہ تھا بر صغیر کا جو ہاسٹل کے ساتھ عربی طلبہ کے لیے، الحمدللہ۔ رات کو چلے جاتے آرا اسٹیشن پر، کپڑا بدل کر کے پھٹا پرانا غریبوں کو پہن لیتے، اور جب بھی لانگ روٹ کی ٹرین آتی کلی پوچھتے سامان والے سے، پیسنجر سے، کہاں جانا فلاں، اٹھا کتنا جو مرضی ہو، رات بھر وہ کلی کا کام کرتے رہے، اور پھر تہجد کے وقت واپس آ جاتے رہے۔ الحمدللہ محنت، مزدوری،
اس سے کھانا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے منع کیا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے محنت کر کے کھانے والا بنے، نہ تو کسی پر بوجھ بنے اور نہ تو مانگنے والا بنے۔ اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو شخص لوگوں سے مال مانگتا ہے تکثرا، کثیر یعنی اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ اپنے ہاں ایک بڑے شہر میں، بڑے صغیر کے ایک بڑے شہر میں آج سے تقریباً 30 سال قبل کا واقعہ ہے، ایک بڑی سی بلڈنگ تھی، بڑی بلڈنگ کے نیچے آدمی فقیر روزانہ آ کر کے بیٹھتا تھا، ایک عرصے سے بیٹھا، سال بھر سے بیٹھ رہا تھا، سمجھ رہے نا۔ اچانک وہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ پہ دوسرا آ گیا۔ دیکھو مانگنے کا انداز، اچانک وہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر دوسرا آ کے بیٹھ گیا۔ اب لوگ سوچتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، وہ کہاں گیا؟ اب اتنے دن سے بیٹھتا تھا، لوگ اس کے دینے کے عادی ہو گئے تھے، فقیروں کا لباس پہن کر کے بیٹھا رہتا تھا بلڈنگ کے نیچے، مار دورہ جو بھی گزرتے دیتے، یار فقیر ہے، اللہ اکبر، بیچارہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، رات میں کتنی دیر تک بیٹھا رہتا، ترس دیتے تھے۔ اس سے پوچھا وہ کہاں گیا، مر گیا کیا؟ کہا نہیں وہ گیا ہے گھر، چھٹی گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ چھٹی گیا۔ کہا تم کیسے؟ کہا کہ 2 مہینے کے لیے ہم کو بیٹھایا ہے کہ جب تک میں نے تم بیٹھنا۔ بھائیوں نہیں، اس نے مجھ سے 1 لاکھ لیا ہے، پھر ہم کو یہاں بیٹھنے کی یعنی جگہ بیچتا ہے۔ ہاں کتنا لیا؟ 1 لاکھ لیا اور ہم کو کہا تم یہاں بیٹھو جب تک کہ میں نہ آؤں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، وہ کتنا مالدار تھا اور یہ کتنا مالدار تھا کہ 1 لاکھ اس کو دے رہا ہے۔ سوچو، ایک بلڈنگ کے نیچے بیٹھے۔ تو تکثرن، جو انسان سوال کرتا ہے اپنا مال بڑھانے کے لیے، ضرورت نہیں ہے مال بڑھانے کے لیے، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمَرًا، تو وہ مال نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ وہ جہنم کے آگ کا انگارہ بڑھا رہا ہے۔ دیکھا کتنی شدید ہوئی، جمر چنگاری۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لَيَسْتَكْثِرْ، اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، وعید بتا دی۔ اب آدمی کا اپنا کام ہے، چاہے تو جہنم کی آگ کو کم کرے اور چاہے تو زیادہ سوال کر کے جہنم کی آگ کو خوب زیادہ بڑھائے۔ دیکھیں کتنی وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو یہ حدیث جمع کر دیا اور لکھ دیا، حالانکہ نہ اس کا تعلق روزے سے ہے نہ نماز سے، لیکن کس سے ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک و صالح بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ہاں بولو۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو ہے نوکری کرنے کے لیے جبر کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں جبر کر سکتا۔ عورت کا کام ڈیوٹی کرنا نہیں، شوہر کا اپنا کام ہے، شوہر کا کام ہے، ذمہ داری ہے، اچھا روکھا سوکھا جو کھلا سکتا ہے بیوی کو کرے، کھلائے۔ بیوی کے کام نوکری کرنا ویسے بھی نہیں اچھے جائے کہ اس پر جبر کیا جائے، شرعاً جائز نہیں شوہر کے لیے۔ اگلا سوال، اگر عورت نوکری کرتی ہے اور پیسہ کماتی ہے تو اس کے رقم میں سے، اس کی آمدنی میں سے شوہر کتنا اس سے لے سکتا ہے؟ کچھ نہیں لے سکتا، جتنا بیوی راضی ہونی چاہیے، وہ آدھا دے دیتے ہیں، جو بھی دے دے عورت کی مرضی پہ۔ کیوں؟ عورت کی اپنی ملکیت ہے، شوہر جبر نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اگلا سوال، شوہر جو ہے بہت اچھا سے ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی اچھی نوکری، اچھی سیلری، اچھا نوکری، اچھا جاب ہے، اچھا پیسہ مل رہا ہے اس کو، اور اس کی بیوی بھی کما رہی ہے، تب کیا اس کی بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے
घरेलू जो अखराजात है उसमें जैसे रूम का रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया और खर्चे हो गए, उसमें जो हिस्सेदारी करेंगे? कोई जरूरी नहीं है, ये सब सारी जिम्मेदारी औरत की है, शौहर की है। औरत अपनी आमदनी से खर्च करे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, इस शौहर की जिम्मेदारी है। और इस नियत से औरतों से नौकरी करवाना वैसे भी शरआन ये दुरुस्त नहीं है। ये आज का एक बहुत बड़ा फितना ये है, समझ गए ना, कि औरत से नौकरी इसीलिए करवाई जाती है ताकि इखराजात में पूरी क्या हो, जिम्मे तकसीम हो। ये वबिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम अर्रिजालु क़व्वामूना है, शरआन ये चीज़ें जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है, इंसान को इससे बचना। ये सब असल में क्या है, मगरिबी तहजीब का कल्चर है, वहाँ का कल्चर है। जो लोग बड़े शौक से कहते नहीं हमें दामाद यूके का चाहिए, और क्या यूएस, हाँ, तो यही नतीजा होता है। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको जी। 2.5 साल हो गए, हाँ 2.5 साल। कलकत्ता की लड़का है और न इनके पड़ोस की, तो अरे तुम्हारे पड़ोस की लड़की है। बैंक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।